جی ناظرین السلام علیکم. چار بہت اہم خبریں. پہلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے نام کا تعین ہوا ہی چاہتا ہے. کن ناموں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. کس کا قرعہ نکل رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پی ٹی آئی کے دو لوگ جو پی ٹی آئی کو بچاتے رہے وہی پی ٹی آئی کے عذاب میں اور وہ دو لوگ جو مدبر ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو لیتے ہیں، سیاست کو سیاست بنا کر چلنا چاہتے ہیں، وہ دو لوگ کون ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سیاسی کمیٹی میں وہ سختی آئی ہوئی ہے کہ دے رگڑے پہ رگڑا. ان دو بیچاروں کی بہت سختی آ رہی ہے اور شیر افضل مروت نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے عمران خان ثانی ہیں. ایک فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا. قاضی فائز عیسیٰ نے آج تقریباً اپنا دفتر چھوڑ دیا. وہ بینچ پہ اپنے جو ہے وہاں سے اب ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے اب وہ عدالت میں نہیں بیٹھیں گے اور اپنے بینچ پہ جا کر انہوں نے اپنے چیمبر میں جا کر لفظ نہیں ذہن میں آ رہا تھا کیا کروں. اچھا وہ چیمبر میں چلے گئے. چیمبر میں انہوں نے 8 رکنی جو ججز کا ٹولہ تھا جنہوں نے مخصوص نشستوں پہ فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ لکھا اور اس پہ اپنا فیصلہ لکھا. اور جو انہوں نے فیصلہ لکھا تو پتہ چلا کہ وہ کن جاہلوں کے ساتھ کام کرتے رہے. یہ جو 8 رکنی ٹولہ تھا یہ نہ صرف سازشی تھا بلکہ بڑا ہی نالائق، احمق اور نااہل تھا. قاضی صاحب نے کیا جواب لکھا ہے یہ آج آپ سنیں گے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی. 3 خبریں ہو گئی. چوتھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو 2-3 منٹ کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیں شاباش اٹھیں اور دیکھیں. اب چینل سبسکرائب جب کریں گے نا ساتھ ہی وہ ایک چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے وہ ضرور دبانا. اصل مسئلہ ہی اس بٹن کا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل جائے. آپ ہر ایک کو بتا سکیں گے کہ میرے پاس سب سے پہلے ویڈیو آئی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ بڑے ویل انفارمڈ آدمی مشہور ہو جائیں گے. ہاں، اور جو ویلاگ آپ کو پسند آئے میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے لیکن مرضی آپ کی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک لکھ کے واٹس ایپ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ یہ چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے، یہ آپ بھی سنیں. اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ ہی بڑے دانشور آدمی مشہور ہو جائیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہے سراسر. اچھا جی، چیف جسٹس کون آ رہا ہے؟ لاکھوں روپے کا سوال ہے اور جسے کہتے ہیں $1 ملین کوسچن. سمجھ کسی کو نہیں آ رہا. 3 نام ہیں اور یحییٰ آفریدی اور منیب اختر اور منصور علی شاہ. اچھا اس میں منصور علی شاہ کے حوالے سے آج کچھ لوگوں نے صحافیوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. اچھا یہ اگر ہو گیا تو کیا یہ ممکن ہے؟ انصار بھائی صاحب نے ویلاگ کیا. انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ نہیں یحییٰ آفریدی ہوں گے اور دوسرے جو ہیں جسٹس امین الدین ہو سکتے ہیں اور ایک بندے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. آپ وہ سوچیں وہ کتنا بدقسمت امیدوار ہے. بنا ہوا تو وہ جج ہے نا عدالت کا، لیکن نہ اپنے نام لے رہے ہیں نہ پرائے کوئی نام لے رہے ہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. وہ جناب جسٹس منیب اختر ہے. اور آپ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے ساری عمر عمران خان کے حوالے سے سارے فیصلے ایسے دیے کہ خان صاحب پہ کوئی آشنا ہے. اس وقت بہت بڑی کیمپین چلنی چاہیے تھی کہ جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس بناؤ، لیکن کوئی اس طرح کی کیمپین نہیں چل رہی. اس لیے کہ انہیں پتا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو، اور دوسرا وہ اس طرح کے لوگوں کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور جیسے وہ اپنے کارکن شارکن مروا کے سر ان کے پھٹوا کے آگے نکل جاتے ہیں. بعد میں پرواہ نہیں کرتے کہ وہ زندہ ہے یا اس نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں یا نہیں دی ہوئی، وہ علیحدہ کہانی ہے. اچھا جناب، تو منیب اختر صاحب کا تو کوئی دور دور نام نہیں لے رہا. آپ ان کے گھر والوں سے پوچھیں تو شاید وہ بھی یہ کہیں کہ بھئی چیف جسٹس جو ہے وہ یا منصور علی شاہ بنیں گے یا پھر بنیں گے یحییٰ آفریدی. اچھا
ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یحییٰ آفریدی انکار کر دیں گے، یحییٰ آفریدی بھئی چیف جسٹس آف پاکستان کسی وکیل کا، کسی جج کا سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بن جائے. اس سے زیادہ کیا پاکستان میں لاء میں مل سکتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف تو بن نہیں سکتا. تو چیف جسٹس بن جائے تو وہ کیوں انکار کر دیں گے؟ تو لوگوں نے اس پہ ذرا ریسرچ کی اور اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے جس کے تحت لگ رہا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے. ایک تو ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ابھی 8 سال باقی ہے، یعنی وہ 8 سال کے بعد ریٹائر ہوں گے، ینگ آدمی ہے کمپیئر ٹو ادر ججز. دوسرا یہ ہے کہ وہ 8 سال کے بعد تو ان کی چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہے، یعنی اگر وہ چیف جسٹس ابھی بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے 5 سال ان کی نوکری کے گئے. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس دفعہ نہیں بننا چاہ رہا تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سینئر ترین ہوں گے، ان کا پھر ججز میں نام آئے گا تو پھر ان کا نام دوبارہ دیا جا سکتا ہے. تو وہ تسلی سے ہوں گے کہ بھئی ابھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اس دفعہ میں انکار کر دوں. لیکن آج اچانک غلغلہ اٹھا، شور مچا کہ جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس منتخب ہو رہے ہیں اور یہ پکی بات ہے. اچھا، یہ کچھ اکاؤنٹس ایسے تھے جو بڑے ریسورسفل لوگوں کے، ریسورسفل سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس خبر پہلے آ جاتی ہے. کہاں سے آتی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن پہلے خبر آ جاتی ہے. اچھا، وہ سارے جناب پہلے خبر دے دیتے ہیں. ان سب نے یہ کہا جی کہ منصور علی شاہ بن رہے ہیں. امکان مجھے ویسے اس کا کم لگ رہا ہے. اگر منصور علی شاہ کو بنانا تھا تو پھر یہ آئینی ترمیم وغیرہ یہ سب کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو سینیورٹی میں آ رہے تھے، پھر کیا مسئلہ تھا. لیکن ہو بھی سکتا ہے، پاکستان میں خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو کیوں سکتا ہے؟ اس لیے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ 2 ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ اے قانونی معاملات، سپریم کورٹ 2B جو ہے وہ آئینی معاملات. تو 2 چیف جسٹسز ہوں گے. اگر یہ سپریم کورٹ اے یعنی قانونی معاملات کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جناب تسلی سے لڑائی، مار کٹائی، قتل، زمین، اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کریں گے، جو کہ بہت عہدے کی بات ہے، بڑی بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا، قانونی مقرر. لیکن جو حکومتیں گرانے والا کام ہے نا، وہ اب آئینی عدالت کے پاس ہے اور وہ گرنے نہیں دیں گے. حکومت کم از کم یہی کوشش کر رہی ہے، تو وہ فوراً آئینی عدالت اس مقدمے کو پکڑ لے گی جو اگر ان کے پاس لگتا ہے. اور اسی حوالے سے عائشہ ملک اور منصور علی شاہ ایک مقدمے کی سماعت میں کہتے رہے، کچھ اس طرح کی آپس میں جگتیں چلتی رہیں کہ بھئی ہمیں کیا، آئینی عدالت والے جانے اور وہ جانے. لیکن منصور علی شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے جج ہیں. وہ جو ہے نا، اور وہ یہ ذرا کچھ 8 ججز کے معاملے میں چونکہ ان کے سربراہ بن کے سامنے آئے تھے تو ان کی شہرت داغدار کروا دی گئی. PTI کے ساتھ جو ملے گا وہ داغدار ہی ہوگا. تو خیر اس کے بعد معاملات ان کے گڑبڑ ہوئے ہیں، لیکن ویسے وہ اچھے جج ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جناب PTI کی کمیٹی کے. بیرسٹر گوہر، ابھی تک اتنا ہے، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو نامزد کیا گیا تھا کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں آپ ممبر ہیں، آپ بھی اپنا ووٹ دیں. وہ چلے گئے اپنی سیاسی کمیٹی میں. پہلے انہوں نے 4 بجے آنا تھا، ابھی انہوں نے 8:30-9 بجے آنا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ سیاسی کمیٹی میں چلے گئے جہاں ان کے اوپر خوب گالم گلوچ ہوئی کہ تم چلے کیسے گئے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ کمیٹی بنی ہے، لہذا آپ نہیں جا سکتے. بیرسٹر گوہر سمجھدار آدمی ہے، علی ظفر بھی سمجھدار آدمی ہے. وہ سیاسی معاملات کو چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چلنے دیں گے. آج شیر افضل مروت نے بھی بات کی ہے اسمبلی میں کہ میں ایک دفعہ خواجہ آصف سے مل گیا، ہاتھ میں لا لیا تو میرے اوپر یہ کہہ دیا جی کہ یہ بک گیا ہے، یہ الزام لگانا شروع کر دیا. اس طرح پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح تحریک انصاف باقی پاکستان کو الزام دے دے کے خود تنہا ہوتی جا رہی ہے، اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ رہ جائیں گے. آئسولیشن میں کوئی سیاست نہیں کر سکتا. اور آخری بات، آج قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو بینچ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ لکھا ہے اس کی انگریزی پڑھیں، اس کی لاجک پڑھیں، اس کی دانش کے اوپر جائیں. انہوں نے
उखाड़ के फेंक दिया है वो 8 जजेस का फैसला। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत फैसला था और हुकूमत के हक में इसलिए है कि उन्होंने कहा कि ये अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो इस फैसले को माने। तो अब जो है सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई है। काजी साहब जा रहे हैं, जो पीटीआई को पता नहीं क्यों शक था काजी साहब रुक रहे हैं। और अगर मंसूर अली शाह अब चीफ जस्टिस हो जाते हैं तो मुझे नहीं समझ आती वो किस चीज़ पर एहतजाज करेंगे। तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन काजी फाइज ऐसा ईसा जैसे बड़े आदमी के साथ इस समाज ने अच्छा नहीं किया। वो बहुत बड़ा आदमी है और उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर जितनी जमहूरियत की खिदमत की है उससे ज़्यादा तारीख़ पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।